را عربی کے ان 3 مشترکہ حروف میں سے ایک ہے جنہیں پر یعنی موٹا اور باریک دونوں طرح ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن را کے بارے میں جو چیز مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ حرف ہے جس کے سب سے زیادہ قواعد ہیں، یعنی 14 قواعد، جو یہ طے کرتے ہیں کہ آیا آپ کو اسے پر را کے طور پر ادا کرنا چاہیے یا باریک را کے طور پر، اور کچھ مخصوص معاملات میں دونوں طرح سے ادا کرنا ممکن ہوتا ہے۔ قواعد کی یہ تعداد بہت سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنتی ہے، لیکن اس سبق میں آپ ایک انتہائی آسان ترکیب سیکھیں گے جس کے ذریعے آپ ان 14 قواعد کو زبانی یاد کیے بغیر اور مکمل طور پر بغیر کسی کوشش کے را کی درست ادائیگی پہچان سکتے ہیں۔ تو یہ ترکیب کیا ہے؟ خیر، یہ ایک کافی سادہ ترکیب ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ آپ را کو تینوں حرکات میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ اگر را کا کسی بھی طرح فتحہ یعنی زبر یا ضمہ یعنی پیش سے تعلق ہے تو آپ اسے پر را کے طور پر ادا کریں گے، لیکن اگر اس کا کسی بھی طرح کسرہ یعنی زیر سے تعلق ہے تو آپ اسے باریک ری کے طور پر ادا کریں گے۔ تو آئیے اب اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اگر را پر فتحہ ہو یا اس سے پہلے دوسرے حرف پر فتحہ ہو اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو آپ اسے ہمیشہ پر را کے طور پر ادا کریں گے، جیسے رب۔ یہاں را پر فتحہ ہے تو یہ پر ہوگی۔ برق، ہم را سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں، کیونکہ را پر سکون ہے تو یہاں بھی را پر ہوگی۔ پھر ہے العصر، اس صورت میں ہم را سے پہلے دوسرے حرف کو دیکھتے ہیں کیونکہ درمیان والے حرف پر سکون ہے۔ اب یہی اصول ضمہ کے لیے بھی ہے۔ اگر را پر ضمہ ہو یا اس سے پہلے والے حرف پر یا اس سے پہلے دوسرے حرف پر ضمہ ہو اور درمیان میں سکون ہو تو آپ ہمیشہ پر رو ادا کریں گے۔ تو یہ بالکل وہی اصول ہے۔ روح، را پر ضمہ ہے تو یہ پر ہوگی۔ قرآن، را سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے اس لیے یہ پر ہے۔ اور پھر ہے خسر، را سے پہلے دوسرے حرف پر ضمہ ہے اور درمیان میں سکون ہے اس لیے یہ پر ہے۔ اب کسرہ کے لیے بھی ہم بالکل اسی اصول کا اطلاق کرتے ہیں۔ اگر را پر کسرہ ہو یا اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو یا اس سے پہلے دوسرے حرف پر کسرہ ہو، اور اسی طرح کسرہ سے متعلق یا بھی ہے جب یہ الفاظ کے آخر میں را سے پہلے آئے، اور حسب معمول ہم را سے پہلے ان حروف کو صرف سکون کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور ان سب کے ساتھ را کی ادائیگی باریک ہوتی ہے، جیسے ریحا، اس میں کسرہ ہے اس لیے یہ باریک ہے۔ پھر ہے فرعون، اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے اس لیے یہ باریک ہے۔ اور پھر ہے حجر، اس سے پہلے دوسرے حرف پر کسرہ ہے اس لیے یہ باریک ہے۔ اور پھر ہے قدیر، قدیر، یہاں را سے پہلے یا ہے اس لیے یہ باریک ہے۔ اس سادہ اصول کو جاننا پورے قرآن کریم میں را کے تمام معاملات کے 95% سے زیادہ کا احاطہ کرتا ہے۔ اگر را کا تعلق فتحہ یا ضمہ سے ہے تو پر را کا اطلاق کریں، اور اگر اس کا تعلق کسرہ سے ہے تو باریک ری ادا کریں۔ لیکن پھر باقی 5% کا کیا؟ خیر، یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں جنہیں آپ زبانی سیکھ سکتے ہیں، اور ان کو سیکھنا آسان ہے انشاءاللہ، کیونکہ یہ صرف چند صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر را سے پہلے حمزۃ الوصل ہو تو آپ ہمیشہ پر را ادا کریں گے، جیسے ارجعو اور ارکض۔ دوسری، ان 3 الفاظ میں را سے پہلے کسرہ ہونے کے باوجود را پر پڑی جائے گی، جیسے ارصاد، قرطاس، فرقہ۔ تیسری، یہ 5 الفاظ پر یا باریک دونوں طرح پڑھے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ ان 5 الفاظ کو نظر انداز کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں کسی بھی طرح ادا کرنا درست ہے۔ اب آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ سیکھیں
کہ جو اصول ہم نے ابھی سیکھا ہے اس کا عملی طور پر اطلاق کیسے کرنا ہے۔ اس آیت میں ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں جن میں را موجود ہے۔ پہلے والے پر فتحہ ہے اس لیے یہ پر ہے، تربص۔ دوسرے پر سکون ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہے اس لیے یہ اب بھی فتحہ سے متعلق ہے، لہذا یہ بھی پر ہے، اربعہ۔ اور یہاں اس کا تعلق ضمہ سے ہے کیونکہ جب ہم اس پر رکتے ہیں تو را ساکن ہو جاتی ہے، اشہر۔ تاہم اگر ہم پڑھنا جاری رکھتے ہیں اور لفظ اشہر پر نہیں رکتے تو اس کا تعلق کسرہ سے ہوگا کیونکہ اس پر تنوین کسرہ ہوگی اور یہ ایک باریک را ہوگی۔ تربص 4 أشهر فإن فاءوا۔ ایک اور مثال، یہ تمام الفاظ فتحہ سے متعلق ہیں اس لیے یہ سب پر را ہیں اور یہاں را لفظ کے آخر میں ہے اور ہم اس پر رک رہے ہیں اور اس سے پہلے یا ہے اس لیے یہ باریک ہے اور ہم کہتے ہیں السیر باریک را کے ساتھ۔ لیکن اگر ہم جاری رکھیں گے تو را فتحہ کے ساتھ متحرک ہوگی اور را اپنی پر ادائیگی دوبارہ حاصل کر لے گی اور ہم کہیں گے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا۔ تو پھر ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو را سے پہلے آتا ہے اگر اس پر سکون ہو، اور اگر اس پر کوئی حرکت ہو تو را کا تعلق اسی حرکت سے ہوگا جو اس پر موجود ہے۔ ایک آخری مثال، اگر آپ ان آیات پر رکتے ہیں تو را پر عارضی سکون آ جاتا ہے اس لیے یہ سب فتحہ سے متعلق ہوں گی۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ لیکن اگر ہم جاری رکھیں تو ان سب پر کسرہ ہوگی اور یہ سب کسرہ سے متعلق ہو جائیں گی تو اس طرح را باریک ادا ہوگی۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر۔ یاد رکھیں کہ لفظ یسر پر یا باریک دونوں طرح ہو سکتا ہے اس لیے دونوں طریقے درست ہوں گے۔ تو نتیجے کے طور پر قرآن کریم میں کوئی بھی را دیکھتے وقت آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا تعلق کس حرکت سے ہے۔ اگر اس کا تعلق فتحہ یا ضمہ سے ہے، چاہے وہ خود را پر ہو یا اس سے پہلے والے پہلے یا دوسرے حرف پر ہو، تو آپ ہمیشہ را کو پر ادا کریں گے۔ لیکن اگر اس کا تعلق کسرہ سے ہے، چاہے اس پر ہو یا اس سے پہلے والے پہلے یا دوسرے حرف پر، تو را کو باریک ادا کریں گے سوائے ان 3 الفاظ کے۔ اور اگر را سے پہلے حمزۃ الوصل ہو تو آپ ہمیشہ را کو پر ادا کریں گے۔ ان تھوڑی سی معلومات کے ساتھ آپ قرآن کریم میں کسی بھی را کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن کریم کو عربی زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔